السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پائی ٹی وی میں آنے پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا اور معبود نہیں ہے، پر کیا ہو اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے عبرت بننے والے سب سے بیکار لوگ کون کون تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف بڑھیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے توماس اینڈرو۔ ناظرین، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ ایک برٹش بزنس مین اور ایک شپ بلڈر تھا جو بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے بڑا شپ یعنی ٹائٹینک بنایا تھا۔ ویسے تو یہ بہت بڑا شپ بلڈر اور ڈیزائنر تھا، لیکن یہ اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں آ گیا تھا۔ جب اس نے ٹائٹینک بلڈ کیا، دوستو، اسے اپنے ٹیلنٹ پر اتنا غرور تھا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اس شپ کا ڈیزائن اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے نعوذ باللہ خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ٹائٹینک کو پہلی دفعہ سمندر میں اتارا گیا تو ابھی نارتھ اٹلانٹک اوشن پر پہنچا ہی تھا کہ وہاں ایک آئس برگ سے ٹکرایا۔ اس شپ میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے بزنس مین اور مشہور افراد سوار تھے، جن میں توماس اینڈرو خود بھی شامل تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سمندری حادثے کا شکار ہو گیا۔ جب یہ جہاز برف سے ٹکرایا تو اس میں بڑے بڑے شگاف پڑنے لگے اور تیزی سے سمندر کا برفیلا پانی اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت ٹائٹینک میں 1500 سے زیادہ افراد سوار تھے، جن میں آدھے سے زیادہ ٹائٹینک کے ساتھ ہی ڈوب گئے تھے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اور اس کو شپ کے ساتھ ہی سمندر میں غرق کر دیا۔ ابھی تک توماس اینڈرو کی لاش بھی کسی کو نہیں ملی۔ اگر خدا کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو ایسا تو اس کے ساتھ ہوگا ہی۔ نمبر 2، نمرود۔ دوستو، شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی مسلمان ہوگا جو نمرود کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اپنے اللہ سے کہو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ یہی وہ خبیث تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیج دی۔ ان باریک اور چھوٹے مچھروں نے نمرود کے لشکر کا صرف خون ہی نہیں بلکہ گوشت تک نوچ لیا تھا، اور وہ پورے کا پورا لشکر ہلاک ہو کر برباد ہو گیا تھا۔ ان نمرودیوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس لشکر میں صرف ایک مچھر نمرود ملعون کی ناک میں گھس گیا تھا اور ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ 400 سال تک اس مچھر نے نمرود کا وہ حشر کیا تھا کہ وہ اپنا سر دیواروں اور فرش پر مارتا تھا، کہ سکون پانے کے لیے اپنے سر پر ہتھوڑے اور جوتے بھی مرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے سب سے ادنا مخلوق کے ذریعے اسے اپنے مقام پر پہنچا دیا کہ پہلے جو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، آخر میں انہی سے جوتے کاتا کاتا مر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو للکارنے والے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 3، ابرہہ۔ دوستو، 571 صدی عیسوی میں یمن کی سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے یمن میں گرجا گھر بنایا تھا اور یہ چاہتا تھا وہاں رہنے والے تمام لوگ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر میں آ کر اس کی عبادت کرے اور اسے اپنا خدا مان لے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ یہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ یہ اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ اس کے لشکر میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ جبکہ یہ بیت اللہ کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ اچانک آسمان میں پرندوں کی ایک بڑی فوج نمودار ہوئی اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ اس نے اپنے حرم کی حفاظت کے لیے پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیج دیا تھا۔ ابرہہ کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جیسے ہی ان پرندوں کو دیکھا، وہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے
ان جانوروں پر آنے والے کفار نہ صرف زمین پر گر پڑے بلکہ اپنے ہی جانوروں کے پیروں کے نیچے آنے لگے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان پرندوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابرہہ اور اس کے پورے لشکر کو آسمان سے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ ایون اس واقعے کے حوالے سے قرآن میں ایک سورت سورہ فیل کے نام سے بھی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4، فرعون۔ دوستو، اگر فرعون کو انسانی تاریخ کا سب سے بدبخت انسان کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ اس کا صحیح نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ فرعون ان بدبخت انسانوں میں سے تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کرتا اور جو اس کی عبادت نہ کرتے وہ اسے قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے اور اس سے کہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ اس پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا اور ان سے کہا کہ حق کا خدا میں ہوں، میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ اس کافر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور انہیں اپنی قوم کے ساتھ دریا نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریا نیل میں راستہ بن گیا، اور جب فرعون نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تو وہ اپنی لشکر سمیت دریا میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ ویسے تو فرعون پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی لاش کو محفوظ رکھ دیا۔ ایون ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کی ممی میوزیم میں خوار ہو رہی ہے۔ تو دوستو، بس آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔